बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर मरियम नवाज को वजीर आला बना दिया गया है, लेकिन आज पंजाब असम्बली को किस तरह पुलिस छावनी के अंदर तब्दील किया गया, तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ इजलास से पहले क्या किया गया और मरियम नवाज को रेड लाइन किसने करार दिया, और आज जिस तरह लीगी अरकान को ये वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया, वीडियो सामने आ गई है कि फेंटा लगाओ, ये हुक्म देने वाला, हदायत देने वाला कौन था, और पंजाब असम्बली के अंदर सिर्फ नून लीगी लोग जो है उनको अंदर दाखिले की इजाजत क्यों दी गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इस पूरी कार्रवाई का जो बाइकाट है उसकी आखिर वजह क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दो बड़ी खबरें हैं जो पहले मैंने आपके सामने रखनी है, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे एक तरफ अभी सदर अलवी साहब जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, और जो स्पीकर के इख्तियार की बात कर रहे हैं कि वो बजाते खुद इजलास बुला सकता है, तो इस तरह की गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर जिस तरह आपको इल्म है कि जिस जगह पर हमारी पीडीएम प्लस टोला और हमारी एस्टैब्लिशमेंट वो एक पेज पर होते हैं, तो अदालतें भी वहां तकरीबन एक पेज पर आती हैं, तो कोई ना कोई गुंजाइश जो है वो निकल आती है। तो अल्टीमेटली ऐसे लगता है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो स्पीकर साहब तलब करेंगे और 29 को जो है वो कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो शेर अफजल मरवत ने एक दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान से हम जब भी अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाते हैं तो वहां पर एक तो कोई ना कोई एहलकार खड़ा होता है, प्राइवेसी के अंदर हमने कोई हदायत लेनी होती है, कोई गुफ्तगू करनी होती है, तो पेंसिल और वर्क जो है वो ले जाने की इजाजत हो, उसको स्कैन ना किया जाए, कोई हमने जो भी डिस्कशन करनी है, तो प्राइवेसी जो है वो बहुत मुतासर हो रही है। तो आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वकला की इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात के दौरान प्राइवेसी के मामले पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उन्होंने करार दिया है कि ये आपकी दरखास्त जो है वो मंजूर है। इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करेंगे और जेल के अंदर मुलाकात से मुतल्लक सारी दरखास्तें निपटा रहे हैं, आइंदा दरखास्त दायर ना करें। तो ये एक असूली जो है उसकी आज अप्रूवल हुई है, लेकिन अमल दरामद उस पर जो जेल सुपरिटेंडेंट है, आपको इल्म है वो किस तरह एक यानी छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनको हदायत देने वाले हैं वो चूंकि बड़े हैं, तो लिहाजा वो अकड़ जाते हैं। कल मुल्तान के अंदर स्टेडियम के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया गया है कि जो क्रिकेटर की फैमिलीज हैं उनको बेइज्जत किया है कि मैं मालक हूं इस स्टेडियम का, क्योंकि जाहिर है अब इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने खिदमात दी हैं, अब तो वैसे भी वो मालक हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं एक चीज बता दूं, फिर पंजाब असम्बली पे बात करेंगे, और वो ये कि काजी फायद ईसा ने जो मुबारक सानी केस जिसके अंदर फैसला दिया था, और फैसले के कुछ नुकात बड़े आम थे और कुछ ऐसे थे जिन पर जो दीनी हल्के हैं और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इदार किया, और वो गैर जरूरी तौर पर काजी साहब ने कोई आगे बढ़कर जो है वो इस तरह के उसके अंदर जो है वो हुक्म के अंदर चीजें शामिल की हैं। आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी वो वकील के तौर पर जो है वो आज पेश हुए हैं जमात इस्लामी की तरफ से, और उन्होंने बताया कि जो चीज मुल्जम ने मांगी नहीं है काजी साहब आपने वो भी दे दी है। तो वो उन्होंने फिर कुछ दीनी मदारस को बाकायदा हदायत लेने के लिए मुआवन मुकर्रर किया है कि वो आके राय दें। तो आज बड़े माशाल्लाह तहम्मुल के साथ जो काजी साहब सुन रहे थे, और उनको अंदाजा हुआ कि ईमान का मसला है और हमें इस हसास मामले पर जो है वो तहम्मुल दिखाना चाहिए। ये आज सारे जो रिपोर्टर हैं वो बड़े हैरान हैं कि आज तो काजी साहब माशाल्लाह बड़े तहम्मुल के साथ सारे जो मामलात हैं वो कर रहे थे। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और चीज है, मैं आप पंजाब असम्बली पे आते हैं। पंजाब असम्बली के अंदर देखिए एक दो चीजें बड़ी आम है। एक तो ये कि पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ जीती हुई है फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन उनको हरवाया गया है। 105 सीटें तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनकी ली गई हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि अब ज़ाहिर है अक्सरियत नून लीग को दी गई है और उसके साथ काफ और पीपी को मिलाया गया है। तो अब ये जो अक्सरियत है इसके अंदर जो है वो अब एक पूरी एक बदमाशी का जो माहौल है वो क्रिएट हो रहा है। मलक अहमद खान उनको स्पीकर बनाया गया, और स्पीकर जो है उसका होल्ड होता है पूरी असम्बली के अंदर। वो जिसको चाहते हैं पास कर देते हैं, वो अंदर आ सकता है, जिसको नहीं चाहते वो नहीं आता। तो अब ये जो ऐवान है ये तो पंजाब की अवाम की अमानत है, कोई जाती उमरा ने कोई खरीदा तो नहीं है।
وہاں پر تو ایکول جو ہے وہ سب کے ساتھ بیہیو ہونا چاہیے. پھر نون لیگ کے جو امیدوار ہیں جو ہے ان کو آنے دیا گیا, بڑے سکون کے ساتھ وہ آئیں, جو مرضی ہے کریں. ان کے ساتھ جو بہت بڑی تعداد کے اندر جو نون لیگ کے کارکنان ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کو پاس دیے جا رہے ہیں, ان کو گیلری میں بٹھایا جا رہا ہے, پھر وہاں نون لیگ کے جھنڈے پہنچ رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے جو آج ان کے ساتھ کیا گیا بیسیکلی پورا جو علاقہ ہے اس کو جیسے پولیس چھاونی کے اندر, وہاں کے ہمارے رپورٹر دوست بتا رہے ہیں, پولیس چھاونی کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا. ہر طرف پولیس ہی پولیس, پھر ایس پی, اے ایس پیز اور اعلیٰ جتنے بھی ہیں. اب یہ معاملہ ایک تو ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے. اب سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو نون لیگ کے جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں کچھ کارندے, ان کے ساتھ بھی آپ وہی سلوک کریں. لیکن وہ تو آپ ایسے کہ جیسے ان کے داماد صاحب آ رہے ہیں یا ان کے جو بڑے قریبی کوئی عزیز آ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اگر کوئی سپورٹر ہے, حتیٰ کہ جو ایم پی ایز ہیں جنہوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے اجلاس کے اندر, ان کی بھی تضحیق کی جا رہی ہے, ان کی گاڑیاں جو ہے وہ نہیں جانے دی جا رہی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, اب یہ ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے, ایم پی اے رانا شہباز, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ایم پی ایس کو آنے نہیں دیا جا رہا. بمشکل ہمارے 50 ایم پی ایس بھی نہیں پہنچ پائیں گے, اتنے پولیس والے نہیں جتنے ایس پیز اور ڈی آئی جیز آئے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج کا اجلاس چل سکے. اچھا, وہ یہ بات انہوں نے پہلے کی. اب پوری پنجاب اسمبلی کے ارد گرد پولیس سٹیٹ بنا دینا, اور اس کے اندر جی کیونکہ 9 میں ہی ہوا تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہ نہ ہو. میاں اسلم اقبال جو اصل امیدوار تھے ان کو ضمانت کے باوجود نہیں آنے دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود مریم نواز ایک تو ووٹ کے ذریعے جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جعلی وزیر اعلیٰ آپ نے بنا لیا. دوسرا, ان سے آپ تقریریں کروا لیں, رمضان پیکج آگے پیچھے جو مرضی ہے اناؤنسمنٹ آپ کروا دیں, یہ تو ہوتی رہیں گی. روٹین کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. ٹی وی میڈیا چونکہ ساتھ ہے وہ اس کو پمپ بھی کرے گا. تو اسی بنیاد یعنی, لیکن جو اصل معاملہ ہے کہ آپ جعل سازی کے ذریعے آئے, پنجاب کی عوام کا آپ کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے, پھر اوپر سے آپ غنڈہ گردی کر رہے ہیں, پھر آپ مخالفین کو دبا رہے ہیں. اب اگرچہ مریم نے بات کی کہ جیتیں یا ہاریں آپ ایوان کے اندر بیٹھیں. اب پی ٹی آئی جو ہے سنی اتحاد کونسل وہ بائیکاٹ کر کے, بائیکاٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی, اور کمیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ نہیں راضی ہوئے. راضی کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ بھئی ابھی تک آپ نے مخصوص نشستیں سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کمیشن جیسے کوئی ذاتی, یعنی آپ دیکھیں نا سلوک اگر تو یکساں نظر آ رہا ہو تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے تو آگے عدالتی معاملات ہیں وہ دیکھیں گے آپ چلیں. لیکن ابھی تک جیسے تحریک انصاف کے دشمن بٹھا دیے گئے ہوں کہ انہوں نے کرنے ہی یہ ہے. بھئی آپ سٹیٹ کے ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, یا ہمارے جو دیگر ادارے ہیں, تو آپ کو تو سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. لیکن آپ ایک انتقام کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہی کام آپ دیکھیں نا, جس معاملے کے اندر جو الیکشن نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہا, پی ٹی آئی کو پکڑ لیا. پھر توشہ خانہ کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیسوں کے اندر کچھ نہیں ہوا, عمران خان کو پکڑ لیا بہانہ بنا کے. اب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر ملک احمد خان بن گئے سپیکر, ڈپٹی سپیکر ان کا. تو پورا جو عملہ ہے وہ ان کی نوکری کے اندر لگا ہوا ہے. وہ تحریک انصاف کے جو لوگ آتے ہیں ان کی تذلیل کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ایم پی ایز کی ان کا کہنا ہے کہ ہماری تذلیل کر رہے ہیں. اب اس حالات کے اندر سکندر سلطان راجہ وہ مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کر رہا, اور آج شاید اجلاس ہونا ہے اور وہ کہہ دیں کہ الاٹ نہیں ہو سکتے تاکہ مزید تاخیری عربہ ہو. دوسری طرف آپ دیکھیں 15 دن کے بعد جو ہے وہ لودھرا میں وہ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا, اس کو ہروانے کے لیے اب دوبارہ گنتی کا آرڈر دے دیا الیکشن کمیشن نے. اب دوبارہ گنتی کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالف بندہ ہے اس کو جتوانا ہے, وہ بڑا قریبی ہے شہباز شریف کا, اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہاں پہ ایک آئین کے ادارے بغیر غنڈہ گردی اور وہ اوپر سے بدماشی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے خلاف. یہ ایک تاثر بنتا جا رہا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان حالات کے اندر عوام کے اندر اور اگریشن بڑھے گا. ڈنڈے کے دور پہ آپ پنجاب حکومت بنا لی, مریم نواز آئیں, جو بھی ڈیل تھی آپ نے پوری کر لی شریف خاندان سے کسی بھی تناظر کے اندر, لیکن یہ عوام کی تو وزیر اعلیٰ نہیں ہے, یہ تو اقلیت کی وزیر اعلیٰ ہے. قبضہ ہے پنجاب پر, اسی طرح وفاق پر آپ قبضہ کر لیں گے
تو قبضوں کے ذریعے تو ملک نہیں چلائے جا سکتے. وہ تو برطانیہ آپ نے دیکھا قابض تھا, اس کو بالآخر جانا پڑا, لوگوں نے بڑی جد و جہد کی, پرامن جد و جہد پاکستان کے اندر بھی ہوگی. تو اب ان حالات کے اندر اب لیگی گلو باٹ ہیں, وہ گلو باٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہدایات دینے والے آپ دیکھیں, ویڈیو موجود ہے کہ پنجاب اسمبلی کے وہ سہیل شوکت بٹ ہیں. اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو نون وہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں, ان کو کوئی روکنے والے نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا لے کے آئے گا تو اس کو روک لیا جائے گا. بھائی تمہارے باپ کا ہے, آپ نے خرید لیا. یہ کوئی یعنی آپ کوئی تو یکساں سلوک کریں. پولیس والے تنخواہ جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے لیتے ہیں. بھئی اب تنخواہ تو پنجاب کے خزانے سے لیں گے نا, پوری پاکستانی, اس میں پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے ووٹر, اس کا ٹیکس کے پیسوں پر بھی آپ کو پالا جا رہا ہے. تو آپ کم از کم آپ پنجاب حکومت یعنی حکومت کے اور ریاست کے آپ جو ہے وہ نوکر بنے, عوام کے خادم آپ بنے, نہ کہ شریف خاندان کے. اگر تو شریف خاندان کی نوکری آپ نے کرنی ہے تو بھائی مہربانی کریں جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے تنخواہیں لیں اور ان کے ذاتی آپ باڈی گارڈ بنے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, جب وہ آ رہے ہیں تو اس پولیس والے کے سامنے, یہ سہیل شوکت بٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر آپ کو کوئی گیلری کے اندر جانے سے روکے تو پھینٹا لگاؤ اس کو. اب روکے گا کون؟ پولیس والے روکیں گے نا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ شریف خاندان اور آل شریف اور زرداری کے سامنے تمہاری یہ اوقات ہے, ہم تمہیں پھینٹا بھی لگائیں گے پولیس والوں. لیکن آپ ادھر تو پی ٹی آئی والوں کے لیے تو بڑے شیر بنتے ہو, آپ بڑے ماشاءاللہ ڈنڈا بھی آپ کا چلتا ہے. تو ایک ایسا جب آپ تاثر دیں گے تو یہ آپ ادارے کی عزت بڑھا رہے ہیں یا ادارے کو بے عزت کر رہے ہیں. آپ اس سطح پہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہ لوگ بالآخر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سخت قدم اٹھائیں آپ کے حوالے سے. خدا نہ خواستہ, اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے. یعنی آپ اتنا مجبور کر رہے ہیں لوگوں پر ظلم, ان کے گھروں پہ آپ حملے کر رہے ہیں, لوگوں کے کاروبار پہ آپ حملے کر رہے ہیں. وہاں تو یہاں آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں جب نون لیگ کی باری آتی ہے, یہاں آپ کی بہادری کدھر بڑھ جاتی ہے. تو یہ بڑا افسوس ہے. اب وہاں پہ نون لیگی جو ایم پی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے کارکنوں جاؤ ادھر, اگر گیلری کی طرف آپ کو کوئی روکے تو ان کو جو ہے وہ آپ پھینٹا لگاؤ اس کو. اور کارکنان نعرے لگاتے ہوئے گیلری کی طرف گئے. ذرا یہ پنجاب پولیس, عثمان اور وہ سارے جو آئی جی صاحب ہیں, تو اب ان حالات میں جب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں الیکشن کے اندر, جب مخصوص نشستیں نہیں دی, ہمارے ہر حق پہ پہلے آپ نے قبضہ کر کے سیٹیں لی اور آپ نے ہماری 105 سیٹیں لے کے اب آپ قبضہ کر گئے ہیں پنجاب پر ناجائز. دوسرا آپ ہمیں جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ بھی نہیں دی. سکندر سلطان راجہ اور ان کی ٹیم تاخیری عربے استعمال کر رہی ہے, لیٹ کر کے اب ان کو نہ دینے کا اعلان کرے گی اور وہ سارے معاملات آگے چلتے رہیں گے. صدر علوی اسی وجہ سے اصولی موقف ہے صدر علوی کا, لیکن آپ جو ہے وہ جی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے صدر بے شرمو بے حیاؤ. جو آئین آپ نے چھوڑا کون سا ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یعنی میں نون لیگی ان صحافیوں پر بڑا حیران ہوں. یعنی عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا ہے, یہ تو بڑی ملک کی دشمنی ہے. بھائی وہ ملک دشمن ہے جو مینڈیٹ عوام کا نہیں مان رہے, اس پہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ تو یہ منافقت ہے, بڑی بے حیائی ہے, بڑی بے شرمی ہے جو صحافت, سیاست اور مختلف جگہوں پہ اس وقت داخل ہو گئی ہے. تو پاکستانیوں کو ابھی پرامن طور پر بڑی جد و جہد کرنی ہوگی. جی بہرحال مریم نواز جو قابض کہیں جعلی کہیں, بہرحال وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں جی. اب ان کا جو مقابلہ ہے یعنی مریم نواز, انہوں نے کہا جی عظمیٰ بخاری کہتی ہے ہماری ریڈ لائن ہے. واہ بھائی واہ, یعنی آپ کی ریڈ لائن ہے مریم. تو یہ عوام کس کی ریڈ لائن ہے؟ جس نے ووٹ تو تحریک انصاف کو دیا ہے, اور یہ ریڈ لائن جو جعلی ووٹوں پہ آئے وہ آپ کی ریڈ لائن ہے. تو عوام ریڈ لائن کس کی ہے؟ یہ اب سوال اس ملک کے اداروں کے لیے ہے. بہرحال یہ معاملات, افسوس یہ ہے کہ جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام ہوگا. تو ٹی وی چینلز کے ذریعے جو پہلے بھی ہوا بھرنے کی کوشش ہوئی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہوگا. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.